بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ سامعین گرامی، آج آپ کی خدمت میں بہت بڑے موضوع پر تھوڑی سی گزارشات، اپنے خیالات اس خواہش اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا موضوع محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، اس کائنات کی تخلیق کا سبب اللہ کریم کی محبت کا مظہر، اللہ کریم کی اولین تخلیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قابل غور بات ہے کہ اللہ کریم کو اپنی محبت کا اظہار مقصود ہوا تو فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا اس کا اظہار ہو تو سب سے پہلے خلقت کو تخلیق کیا تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجسم ہے۔ بابا جی نے بھی، ہمارے شیخ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز نے بھی مناقب خواجہ اویس کرنی میں دو اولیاء کرام کے ریفرنس کے ساتھ لکھا کہ اس اولین تخلیق جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک، اس کا نام ام الانوار تھا، اور پھر اسی نور سے آگے ساری کائنات تخلیق ہوئی، اور اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسی ذات کی محبت کا، اطاعت کا پیغام، حکم، اور اللہ کی مشیت بھی یہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ پھر معلوم نہیں کہ وہ نور کب تک اللہ کریم کے سامنے، یعنی محب اور محبوب دونوں روبرو، اور وقت کا کوئی تعین نہیں۔ اس سے اندازہ کچھ لگا سکتے ہیں کچھ کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چوتھے آسمان میں نور کا ایک ستارہ چمکتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اور دوبارہ اسے 70,000 سال کے بعد دیکھتا ہوں، اور میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ نور کا ستارہ میں ہی ہوں۔ پھر اللہ کو جو مقصود ہوا تو کائنات کا ظہور ہوا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ حکم فرمایا کہ میرا وہ محبوب جب ظاہر ہو جائے تو اس کی اطاعت اور اس کی محبت ہی تمہارے لیے لازمی ہوگی۔ اور پھر آپ کی شان ہمیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تاکہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اتنی خیر کثیر عطا کی ہے کہ کسی وہم و گمان میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شان مبارک کتنی بلند ہے، انسانی فہم و ادراک میں نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ نے محبت کے آداب بھی خود ہی سکھائے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں، سورہ حجرات میں
اس ادب کی پاسداری نہ کرنے کی تنبیہ انتہائی خطرناک ہے کہ اگر اپنی آوازوں کو پست نہیں رکھتے ہو، بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہو، تو تمہارے اعمال ایسے ضائع کر دیے جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس محبوب ذات کی بے ادبی اللہ کو پسند نہیں، خود سکھا دیا، شان بھی بیان فرمائی، آداب بھی خود سکھائے کہ اس کی آواز سے بھی پست رکھے۔ عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام حصول فیض و برکت کے لیے دیر تک بیٹھے رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ منع نہیں فرماتے تھے، پھر اللہ نے وحی بھیج دی کہ زیادہ دیر نہ بیٹھا کرے، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات بھی جو انہیں سر انجام دینا ہوتا۔ محبت کے یہ سارے آداب آج ضرورت ہے کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ اس وقت کا، آج کے دور کا یہ تقاضا ہے کہ جو بابا جی کی تحریر میں پڑھ رہا تھا، مکشوفات منازل احسان، تو آپ لکھتے ہیں کہ یوم الست میں بھی تمام ارواح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی عطا فرمائی، اور جب اللہ نے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رہنمائی فرمائی، قالوا بلا، تو پھر سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور اس دنیا میں آ کے ہم اس عہد الست کو بھول گئے۔ کشائش دنیا نے ہماری توجہ اپنی طرف متوجہ کر لی، ہمارے معمولات سنت نبوی سے، معمولات مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت اسی کی ہے اس موضوع کے حوالے سے کہ ہم اپنی محبت کا عملی اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے خلفاء راشدین کو جو مقام حاصل ہے وہ اسی خوبی کی بنا پر ہے، ان کی محبت اور اطاعت کا عالم۔ وہ عام زندگی میں ہو تب بھی ان کا انداز یہی تھا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ مال غنیمت کے لیے، جہاد کے لیے، ضرورت مندوں کی معاونت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کچھ حکم فرمایا، دل و جان مال صحابہ نے پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جنگ بدر میں، جنگ کے دوران میں بھی آپ کو جو ہی تھوڑا وقفہ ملتا ہے تو دیکھنے آتے کہ دیکھوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے، دیکھا آپ سجدے میں ہیں، پھر آپ واپس جنگ میں مصروف ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں، پھر دیکھا پھر جنگ میں مصروف ہو گئے۔ جنگ فتح ہوئی تو بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوتا رہا تو آپ سجدے میں تھے، آپ کیا پڑھ رہے تھے، کیا دعا مانگ رہے تھے؟ تو فرمایا میں یا حیو یا کیوں پڑھ رہا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے جنگ فتح کرا دی۔ یعنی حالت جنگ میں بھی محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، فکر ہے کہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے۔ یہ محبت آج وہ جذبہ، وہ رنگ، اس کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔
ایمان کی تکمیل ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ آپ سے محبت کرتا ہوں، ساری کائنات سے زیادہ۔ فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ فوراً عرض کیا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اطاعت میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، تو ہمارے شیخ حضرت ابو انیس محمد برکت علی قدس سر العزیز بھی فرماتے ہیں کہ محبت کے بغیر اطاعت بھی قبولیت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ ایک اور مقالہ بھی آپ کا، محبت عمل کی کمی کو پورا کر دیتی ہے اور کوئی عمل محبت کی کمی کو پورا نہیں کرتا۔ پھر ایسی اس کی خوبصورت مثال بھی دی کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسین کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی، سارے اعمال ضائع ہو جاتے، اور صرف دل میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے تو قدموں میں گرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اور قافلہ حسین کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ تو بابا جی لکھتے ہیں کہ کچھ لمحے پہلے دوزخ کے دھانے پہ کھڑا تھا اور حضرت امام حسین کی محبت میں جان قربان کر کے ساقی کوثر کی گود میں جا بیٹھا۔ تو محبت نے اعمال کی ساری کمی کو پورا کر دیا۔ اسی لیے بابا جی مقالات میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ان کی محبت مانگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ان کی محبت مانگ، طیب و مبارک محبت، بے شک ان کی محبت ہی سے دل سینوں میں زندہ اور روشن ہوتے ہیں، نہ مانو تو کر کے دیکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ آج کے دور میں زبانی زیادہ ہے، اس کا عملی رنگ نظر نہیں آتا، اور قرآن نے جس پیغام کو دیا، صحابہ نے جس پیغام کا عملی نمونہ پیش کیا، اسی کو بزرگان دین نے، اہل فقر نے اپنے محبت برے انداز میں لوگوں تک پہنچایا، سکھایا۔ بابا جی کا ایک اور مقالہ پیش کرتا ہوں، جو جس پہ فدا ہوگا اسی کی اتباع کرے گا، بلا عشق کبھی کوئی کسی کی اتباع نہیں کر سکتا۔ یہ عشق جو آج ہر زبان پر جاری ہے محض زبانی ہے، ورنہ اگر کوئی واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم سنت کے خلاف نہ اٹھاتا اور ہر سنت کو اپناتا۔ ایک اور مقالے میں فرماتے ہیں، محبت کے بغیر اتباع ناممکن، اور اتباع کے بغیر محبت ایک غیر معتبر دعویٰ ہے۔ یہ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کے دل میں محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اب ہم نے اس محبت کا رخ جو ہے، اس کی سمت جو ہے، وہ اس کا صحیح تعین کرنا ہے کہ کہیں دنیا کی طرف تو نہیں، کہ کہیں یہ حال ہو کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
کہ مال کی محبت میں ساری توانائی ہم نے لگا دی. وہ محبت اہل فقر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیجیے، تاکہ قیامت کو بھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہوں. قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے محبوب انہیں بتا دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو پھر میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، اللہ پھر آپ سے محبت کرے گا. اللہ کریم نے بھی اپنی محبت اپنے محبوب کریم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی ہے کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا وہ میرا محبوب ہے. اللہ کریم کو اپنی محبت کے اظہار کے لیے جس ذات گرامی کو اس کائنات میں جلوہ افروز فرمایا، اس کی اطاعت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی محبت اس کے ساتھ مشروط کر دی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے ہی رسول اللہ کی اطاعت کی ہے. اور دوسری آیت ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. فرق نہیں رکھا. گویا اللہ کی اپنی منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اسی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے. ہر دو جہاں میں کامیابی کا راز اس میں مضمر ہے، اور کائنات کے سامنے آپ نے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں جو آخری پیغام کیا ہے کہ میرا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے جب اس پیغام کو سنا تو چند ہزار صحابہ کی، بابا جی لکھتے ہیں کہ چند ہزار صحابہ کی قبریں ہیں عرب میں، باقی سارے جن کی سواریاں کا رخ جس طرف تھا وہ ادھر ہی چلے گئے. کوئی لٹریچر پاس نہیں ہے، کوئی کتابیں پاس نہیں ہے، کوئی اس علاقے کی زبان نہیں سیکھی ہے، تو پھر کیا پیش کیا جا کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عملی نمونہ پیش کیا. اس لیے بابا جی فرماتے ہیں کہ کردار کی تبلیغ کا وار کبھی خالی نہیں جاتا. اصل تبلیغ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنی ہوئی امت قرار دیا ہے، اور اس کے ذمے یہ لگا دیا قیامت تک کے لیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو نیکی کا حکم دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا عملی نمونہ آج عصر حاضر کی ضرورت ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کی ہے جس نسبت کے خواہش مند انبیاء علیہ السلام ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بہترین وہ لوگ ہیں، خوش قسمت ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، میرے وقت کو پایا، مجھ پر ایمان لائے. اور 7 گنا زیادہ مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری اطاعت کریں گے. تو آج ہم اس نسبت پر فخر کنام بھی ہے، اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین ہمیں تحریک دیتے رہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی.
اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہر معاملے میں سنت پر عمل پیرا ہونا ہی اصل زندگی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ تعلیم یافتہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو کیا برائی کم ہو گئی یا لوگوں کے اخلاق اعلی مرتبے پر یا ہو گئے فائز؟ علم ڈگریاں زیادہ ہو گئیں لیکن برائی اس سے بھی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمارا عملی تعلق اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور ہے۔ اس عمل کی تقویت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اپنانا ضروری ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، آپ کے کھانے پینے کے ہوں، تعلیم کے ہوں، معاشرت کے ہوں، سیاست کے ہوں، ادب کے ہوں، حقوق العباد کے ہوں، ہر پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سامنے رکھ کر جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر زندگی کا اصل مقصد پورا ہوگا، اور جو پیغام قرآن اور حدیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے وہ عملی نمونے کی صورت میں جائے گا۔ بابا جی کا ایک خوبصورت مقالہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ محبت کا ادب محبوب کے ارشاد کی تعمیل ہے۔ اگر آپ کو نبی کریم سے محبت ہے تو پھر جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی تعمیل کریں اور میکسیمم کرے، اپنی ذات پر بھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، کیونکہ جو دوسروں کو بھی اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتا ہے تو اللہ کریم، حدیث پاک ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا نا، یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تو 4 لوگ برائے، فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو لوگوں کو میری محبت کی ترغیب دیتا ہے۔ تو دوسروں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی ترغیب دیجیے۔ دنیا بھر کے اعمال، بابا جی کا قول ہے، دنیا بھر کے اعمال مل کر بھی ایک سنت کی برابری نہیں کر سکتے۔ سنت مطہرہ زندگی کا مایہ ناز نمونہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جدید سلوک سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت نبوی کی اتباع کرنے والے کی اتباع کے سوا ہر اتباع موقوف کرتا ہے۔ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ ظاہر و باطن کی ترقی موقوف ہے۔ یہ مقام ہر مقام سے افضل اور ہر مقام اس مقام کی زد میں ہے۔ یہ مقام ماشاءاللہ ہر افضل سے افضل اور ہر مشکل سے مشکل ہے۔ اس میں رہنمائی فرما دی بابا جی نے کہ روحانیت کے بھی، طریقت کے بھی، معرفت کے جتنے مدارج ہیں سارے کے سارے محبت و اطاعت رسول میں ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا کوئی مجاہدہ کسی ایک سنت کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ کا ایک اور خوبصورت مقالہ ہے، قرآن کی حقیقت سنت اور سنت کی حقیقت فقر حیدری۔ اور فقر حیدری کیا فرمایا؟ سنت نبوی کے کامل اتباع کا نام فقر حیدری ہے۔ یعنی جس کو جو بھی حضرت، یعنی یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے تو وہ محبت و اطاعت رسول کی بدولت ہے۔ طریقت کے جتنے بھی نامور ہستیاں ہیں، جتنی بھی ان کے جتنے مقام و مراتب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہی کے باعث ہے۔
تو آج کے اس دور میں اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس عمل کو اپنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو اپنا رہنما بنایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آخر پر حصول فیض و برکت کے لیے میں اپنے بزرگوں کے اقوال پر ہی اختتام کروں گا۔ حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم بے سر و سامان مفلسوں کو سید اولین و آخرین کے اتباع کی دولت سے مشرف فرمایا۔ آپ کی محبوبیت ہی کے صدقے میں اس نے اپنے اسماء و صفات کو عالم ظہور میں ظاہر کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بہتر خلق فرمایا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین و افضل ترین صلاۃ و سلام سے مشرف کرے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے سرفرازی بخشے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعلیمات کو بابائی سرکار نے، یہ آپ کی تحریرات کی خوبی ہے کہ بڑے سے بڑے مضامین کو جامعیت و اختصار کے ساتھ اس آسان انداز سے پیش کرتے ہیں کہ موضوع کی ادائیگی کی بھی تشنگی نہیں رہتی اور سمجھنے والے کی بھی علمی فکری ایسی خوبصورت رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کے لیے عمر بھر کے لیے ایک رہنمائی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کا ہی اس اختتام پر یہ قول، کل عشق و محمد مذہبی وحبہ ملتی وطاعتہ منزلی، یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب، آپ کی محبت میری ملت اور آپ کی اطاعت میری منزل ہے۔ یہی اصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اللہ کریم ہمیں یہ عطا فرمائے اور اس پر استقامت عنایت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔